بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں، یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا سرمایہ کا، اس خزانے کا سوال کریں، یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا، ایک، جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ اور دوسرا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی، جس کو یہ دولتیں مل جائیں، درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پر یقین کامل رکھو، اس سے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دعا مانگو اللہ سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو۔ آپ کیوں دل ہار کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، زبان پر اللہ کا نام رکھیں گے، دل میں اللہ کی یاد رکھیں گے، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اور اللہ ہی سے دعا کریں گے، تو اللہ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہو تو اس کے لیے اسباب اور وسائل اس راستے سے نکل آتے ہیں جو سنسان ہوتا ہے، جس سے وسائل نکلنے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے، حیران کر دینے والی، لاجواب کر دینے والی۔ بہترین وقت، شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہیں، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ میں سوچتی تھی، لوگ سجدے میں کیسے رو لیتے ہیں؟ جب مجھے اللہ سے محبت ہوئی تو مجھے یقین آیا، اللہ کے خوف سے زیادہ انسان اللہ کی محبت میں روتا ہے، اس ڈر سے روتا ہے کہ اللہ کو کھو نہ دوں۔ جب اللہ سے محبت ہوئی تو اللہ کی بنائی ہر چیز کو دیکھ کر رونا آیا۔ کھلے آسمان کو دیکھا اور ایسا لگا اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی آسمان تو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، پھر پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ بے شک اللہ کی محبت کو پا جانے والے کامیاب ہو گئے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ہی سب سے زیادہ مشکل ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ آزمائشیں اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہیں؟ جب مشکلات آتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پکار رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیا پر یا اس پر۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھیں آنسو سے بھری ہیں تو یاد رکھیں، کل یہی آنکھیں خوشی سے چمکیں گی۔ اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، بس تھوڑا اور صبر کر لیں۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں۔ نمبر 1، نماز کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نمبر 2، حرام تعلقات میں
مبتلا ہو جانا۔ نمبر 3، انسان برے دوستوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ نمبر 5، گناہ پہ گناہ ہونا۔ نمبر 6، فضول کاموں میں وقت گزارنا۔ نمبر 7، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 8، برائی کو برائی نہ سمجھنا اور توبہ استغفار نہ کرنا۔ ادھورے قصے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی حضرت آدم اور اماں حوا کو ملوایا تھا۔ دعائیں مانگ کر اس پر یقین رکھو، وہ تمہارے ادھورے قصے بھی مکمل کر دے گا۔ مانگنے کا حق تمہارا ہے، مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ خواہش اور دعا۔ وہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ ہی تمہاری دعاؤں کو رد کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے، اور جب تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کن سے سب بدل دیتا ہے اور تمہاری تقدیر میں وہ سب شامل کر دیتا ہے جو تمہاری خواہش اور دعا تھی۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گریں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ دعا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ایسا صبر عطا کرے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنی طاقت دے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اپنے اتنے قریب کر لے کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی محبت سے ایسا بھر دے کہ تم کسی اور کی محبت کے لیے کبھی نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنے قرب کا ایسا سکون دے جو دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔